جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ان کتابوں کا سردار اللہ نے قرآن کو بنایا. اور اس میں 114 صورتیں ہیں. تمام صورتوں میں سے افضل اعلی سورت جو ہے وہ سورۃ الاخلاص کو قرار دی. اسی طرح قرآن پاک کی 6600 سے زیادہ جو آیات ہیں، ان تمام آیات میں سب سے افضل اور اعلی اور برتر آیت آیت الکرسی کو قرار دی. یہ میں نہیں کہتا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرف اشارہ کیا. میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی. قرآن میں بڑی مہارت ہے ان کو، قرآن پڑھنے میں، حتیٰ کہ میرے نبی نے ان کو سند دی اقراہم ابی ابن کعب، صحابہ میں سب سے افضل پڑھنے والا اور بہترین قاری جو ہے وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی. ان سے میرے آقا نے پوچھا ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، اللہ کی کتاب میں سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ ابی ابن کعب نے جواب میں کہا اللہ عالم ورسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے جس نے قرآن بھیجا، یا وہ نبی مکرم بہتر جانتے ہیں جن پہ قرآن اترا ہے. میرے آقا نے پھر کہا یا ابی، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، قرآن کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میرے آقا ابی کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کبھی کبھی آپ صحابہ سے یہ باتیں پوچھ لیا کر، اور ابی کی تو بات ہی کیا ہے. ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن. اللہ اکبر. ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن. ابی، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں. جن پہ قرآن اتر رہا ہے رب نے کہا ہے کہ ابی کو سناؤ. ابی کہتے ہیں اللہ سمانی لکا، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابی، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا. ابی کہتے ہیں ذکرت عند رب العالمین، میری قسمت رب العالمین کے ہاں میں ذکر کیا جاتا ہوں. میرے نبی کے صحابہ کے کیا کہنے.
لوگوں کو صحابہ کی عظمت سمجھ نہیں، سمجھ ہی نہیں سکے انہیں، ان پہ تنقید ہو رہی ہے، ان ہستیوں کی غلطیاں گنوائی جا رہی ہیں جن کے تذکرے رب عرش پہ کر رہا ہے، فرش تو فرش رہ گئے، عرش پہ بھی ان کے نام کے نغمے گونجنے لگے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، میرا موضوع نہیں، وہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں جو اٹھا کرتی تھیں تو سامنے محمد کا چہرہ ہوا کرتا۔ کبھی تصور تو کرو، غلطیاں گنوانے سے پہلے کبھی سوچا تو کرو، وہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، وہ نگاہیں اٹھتی ہیں تو سامنے آمنہ کا لال کا چہرہ ہے، اور وہ چہرے کتنے خوبصورت ہیں جن پر محمد عربی کی نگاہیں پڑا کرتی تھی۔ میں ان آنکھوں کو سلام کروں یا میں ان چہروں کو سلام کروں؟ جو آنکھیں اٹھتی ہیں تو سامنے امام الانبیاء کا چہرہ ہے، میں ان چہروں کو سلام کروں جن پر میرے آقا کی نگاہیں پڑا کرتی ہیں۔ عرش پہ تذکرے ہو رہے ہیں، عرش پہ اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ ابئی کو سنو، حضرت ابئی رونے لگے، خوشی سے آنسو بہنے لگ گئے کہ میرا نام اللہ نے لیے۔ ایک منٹ کے لیے یار تصور تو کرو، تم ڈوب کے نہیں سنو گے، کبھی نہیں سنو۔ کبھی بڑے لوگ آپ کا تذکرہ کریں، ملک کا وزیر اعظم کرے، کوئی بڑا آدمی کرے، کوئی پاپولر قسم کا آدمی کرے، آپ کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرا تذکرہ اس نے کیا ہے، اور جن کے تذکرے رب نے کیے۔ تصور تو کرو ایک منٹ کے لیے یار، رب جن کا نام لے کے کہہ رہا ہے اس کو قرآن سناؤ میرے نبی۔ پھر ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ، میرا علم اور میرا فہم یہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن کی سب آیتوں میں سے افضل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی۔ تو میرے نبی نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، ابئی کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ابئی تجھے تیرا علم مبارک ہو، یعنی میرے نبی نے تائید کر دی کہ جو تو بات کہہ رہا ہے یہی بات صحیح۔ اس پر اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں آیت الکرسی کی عظمت کے لیے صرف ایک بات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے، پھر اس دعوے کو اللہ نے 7 دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ دلیلیں بھی علمی نہیں، عقلی۔ کتنی دلیلوں سے؟ دعویٰ بڑا مختصر سا ہے، صرف 4 حرفوں میں ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اس پوری مخلوقات میں، اس زمین و آسمان میں 14 طبقوں میں میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ اگر آپ 4 جمعے پہ آتے رہے تو الہ کا معنی بھی کریں گے، شاید آج بھی کچھ ہو جائے، پھر عقلی دلائل بھی اس پہ پیش کریں گے۔ فی الحال آپ بس اتنی بات آپ سمجھتے رہیں، دعویٰ کیا ہے؟ میرے سوا۔
نہ آسمان میں رہنے والے نوری فرشتے الہ بننے کے لائق ہیں، نہ زمین میں رہنے والے جنات، نہ انسان، نہ آتشی کرنوں والا سورج، نہ ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند، نہ جگمگانے والے ستارے، نہ بہنے والا پانی، نہ جلانے والی آگ، نہ دودھ دینے والی گائے. اشارہ تو میں بڑا کیتا ہے، نہ دودھ دینے والی گائے. اگلا اشارہ کتنے لوگ سمجھیں گے یار؟ نہ شاہ زور گھوڑا، نہ دودھ دینے والی گائے، نہ شاہ زور گھوڑا، نہ کوئی جن، نہ انسان، نہ فرشتہ، نہ کوئی شجر، نہ حجر، نہ قبر، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت اسماعیل، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت خضر، نہ حضرت عیسیٰ، نہ مائی مریم، نہ لات، منات، ہبل، مناف، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں. چھوڑو جس کے سر پر میں نے نبیوں کی امامت کا تاج سجایا، جسے میں نے بلندیاں دی، اشرف الانبیاء بنایا، جسے میں نے ساری مخلوقات میں سے اپنا محبوب بنایا، اور اس کا اتنا خیال رکھا کہ وہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا تھا تو میں قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. جس کو میں نے اتنی عظمت عطا کی کہ جس زمین پہ قدم رکھتا تھا میں اس کی قسمیں اٹھانے لگ جایا کرتا تھا، وہ آمنہ کا لال بھی الہ بننے کے لائق ہو. یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ لا الہ الا، صرف الا اللہ نہیں، اللہ الہ نہیں، صرف یہ دعویٰ نہیں کہ میں الہ ہوں، نہ، یہ تو مشرکین مکہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بہت سارے الہوں کا الہ تو وہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ بھی اور وہ بھی جنہیں ہم پکارتے ہیں، جن کی نظر و نیاز ہم دیتے. اللہ نے یہ نہیں منوانا کہ میں الہ ہوں، نہیں، الا اللہ بعد میں. جو سمجھ گیا وہ تو بولو یار. جو نئے لوگ آئے انہوں نے تو سمجھ نہیں آنے میرے مزاج دی. جو ہر جمعے پہ سنتے ہو تو وہ بولو الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا. جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا، جس برتن میں پاکیزہ چیز ڈالنی ہو نا، اسے پہلے صاف کرتے ہیں، مانجتے ہیں. وہ برتن صاف ہو گیا، اب اس میں دودھ ڈالا. اللہ نے فرمایا تیرے دل والے برتن میں اپنی توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لا. یہ ساری گندگی نکال، غیر اللہ کی معبودیت نکال. فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں میرے حالات کو جانتا ہے، فلاں سجدے کے لائق ہے، فلاں کرنیاں بھرنیاں والا ہے، فلاں کھوٹی قسمت. نکال ان ساری چیزوں کو، اقرار کر لا الہ. اس کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ. الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ آپ یقین کریں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. میں تفصیلات میں چلا جاؤں گا تو چاروں جمعے خدا گواہ ہے اسی دعوے پہ لگ جائے، پھر بھی دعویٰ بیان نہیں. سمجھدار لوگ میرے مقتدی جو ہیں، سننے والے، ان کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں. چاروں جمعے میں 4 گھنٹے ہوں گے نا، یہ 4 گھنٹوں والا مسئلہ نہیں ہے.
اس کے لیے 9.5 صدیاں چاہیے. صحیح یار, اس کے لیے 9.5 صدیاں چاہیے. یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو میں ہوں جو مختصر کر کے آپ کو سمجھا دوں. اللہ مجھے توفیق دے دے. اسی مسئلے میں اختلاف تھا میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان. جو کہوں گا اس کا آج بھی ذمہ دار ہوں, کل بھی ذمہ دار ہوں. عام میں سے کوئی بندہ میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے, آج بھی, کل بھی, سال کے بعد بھی. تمہیں یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں, اگر یہاں نہ پوچھ سکو مسئلہ لا الہ الا اللہ کے متعلق جو میں کہوں گا, جو میں بیان کروں گا, کل قیامت کے دن رب کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ دینا. تمہیں کھلی اجازت ہے رب کے سامنے میرے گریبان کو پکڑ کے کہنا, مولا اس نے الہ کا معنی کیا تھا, اس کو پوچھ اس نے الہ کا یہ معنی کیوں کیا. میری بڑی دلی خواہش ہے کہ قیامت کے دن رب کے سامنے مجھے کوئی پوچھے, پھر میں رب کے سامنے پھر میں رب کے سامنے الہ کا معنی بیان کروں. خدا کی قسم ہے, میری دلی خواہش ہے کوئی بندہ رب کے سامنے مجھ سے پوچھے کہ اس نے الہ کا یہ معنی کیا تھا, صحیح کیا تھا, پھر میں رب کے سامنے الہ کا معنی کروں اور اس پر میں قرآن کی آیتوں کی بارش برسا دوں کہ مولا یہ معنی تو تو نے کیا تھا, سورت طٰہٰ میں کیا تھا, سورت آل عمران میں کیا تھا, سورت انعام میں کیا تھا, سورت قصص میں کیا تھا, سورت نمل میں کیا تھا. پھر میں وہاں وہ آیتیں پڑھوں, کاش کوئی مجھ سے رب کے دربار میں پوچھے. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کوئی نئے بندے آئیں وہ یقین کریں. وہ اس لیے نہیں, ان کے لیے بات بالکل نہیں ہوگی کہ علماء نے آج تک لا الہ الا اللہ کا لوگوں کو معنی نہیں بتایا. نہیں کوئی معبود مگر اللہ. معبود پنجابی کا لفظ ہے نا, اردو کا لفظ ہے نا, عربی. تم عربی جانتے ہو, تمہیں کیا پتا ہے معبود کون ہوتا ہے؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق. عبادت پنجابی کا لفظ ہے, عربی. تم عربی جانتے ہو, عربی میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کوئی پوجا کے لائق. پوجا ہندی کا لفظ ہے, تم ہندی جانتے ہو, تمہیں کیا پتا ہے پوجا کیا ہوتی؟ نہیں کوئی پرستش کے لائق. پرستش فارسی ہے, تم فارسی جانتے ہو؟ آج تک علماء نے نہیں بیان کی. یہ صرف اشاعت التوحید کے علماء کو شرف حاصل ہے, ان لوگوں کو الہ کا معنی بتایا. یہی فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں, بس یہی فرق ہے. لوگ تیرے گھٹنے بھی چھوتے ہیں, لوگ تیرے ہاتھ بھی چومتے ہیں, لوگ تیرے استقبال میں کھڑے بھی ہوتے ہیں, لوگ تجھے نذرانے بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتی ہیں. حضرت جی حضرت جی حضرت جی آ گئے کرتے ہیں, اور بندیالوی کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کیوں کیوں ہمارا قصور بتاؤ نا. تجھے حضرت جی تیرے گھٹنوں کو ہاتھ, تجھے نذرانے, ہم سے پناہیں, کیوں؟ فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے, تو بند کمروں میں بیٹھ کے بتیاں بند کر کے دروازے بند کر کے ذکر کرواتا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پھر ان کو لوگوں کو فضیلتیں سناتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جی کے کیا ہی کہنے ہیں. تجھ میں اور فرق مجھ میں یہ ہے. پسند آ جائے میری بات تو میری تائید کرنا, مجھے پتہ چلے کہ لوگوں نے تائید کی ہے. تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے, تو بند کمروں میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتا ہے,
بندیالوی الہ کا معنی بتاتا ہے. اور مجھ میں فرق یہ ہے. تجھے سننے والے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں, قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم نے کوئی انہیں الہ مانا ہے. یہ میں بتاؤں گا کہ الہ کون ہوتا ہے, مانا ہے یا نہیں مانا. غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے, پکارتا ہے, کہتا ہے میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں, میں نے کوئی انہیں الہ مانا ہے, اس لیے کہ اسے الہ کا معنی نہیں پتا. میرے آقا کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان جو اصل اختلاف تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا. کس میں تھا؟ یہ قرآن پڑھی. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے. کعبہ کو جو بیت اللہ کہتے تھے نہیں مانتے تھے. مشرکین مکہ اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے. میں زیادہ حوالے نہیں پیش کرنا چاہتا. سورت یونس ہے, 11واں پارہ ہے, سورت یونس کی آیت نمبر 31 ہے. نیٹ پہ میری تقریر چڑھے گی, فیس بک پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی پہنچے گی لوگوں تک, ہزاروں بندے اس کو دیکھیں گے. سورت یونس کی آیت نمبر 31. اتنا فراخ دل خطیب تمہیں نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. متعصب لوگ ملیں گے. بندیالوی کہتا ہے تیرے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے, اٹھا. تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے, اٹھا. تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے, اٹھا. تیرے گھر میں شیعہ عالم کا ترجمہ ہے, وہ اٹھا. اس کا ترجمہ پڑھ. جو ترجمہ میں کروں گا, جو میں کہہ رہا ہوں, ہر عالم وہی کہے. دیوبندی بھی, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارا رازق کون ہے؟ پڑھو سورۃ یونس کی آیت نمبر 31. وہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے. بولو تھوڑا جہا, بولو تو صحیح. ہاں, اپنے بھی ذرا دیکھو. ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم. ابو جہل کہتا تھا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے. پڑھو سورۃ یونس کی آیت نمبر 31. مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر کیا ہے قرآن نے. کل میرے پیغمبر پوچھ, من کون یرزقو کم من السماء والارض. کہتے ترجمہ میں بھی نہیں کیتا, تسی آپ ترجمہ کر لیں. تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ اور تواڈے کول سوال نہیں, تسی تے پاکستان شریف وچ رہن والے, پاک لوگوں کا ملک ہے. یہ سوال اللہ کر رہا ہے ابو جہل سے, مشرکین مکہ سے. تمہیں زمین و آسمان سے روزیاں دینے والا کون ہے؟ ان سے پوچھ. فَسَيَقُولُونَ, تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ. وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارا روزی رساں کون ہے؟ ہماری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہیں گے مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, جاندار سے بے جان نکالنے والا, بے جان سے جاندار نکالنے والا, زندے سے مردہ, مردے سے زندہ. مرغی زندہ ہے, اس سے نکالا انڈا, بے جان ہے. انڈا بے جان ہے, اس سے نکالا چوزا. انسان جاندار ہے, اس سے نکالا نطفہ بے جان.
نطفہ بے جان ہے، اسی سے بنایا بچہ. مشرک کے گھر مومن پیدا کرنے والا، یہ تیسرا معنی کر رہا ہوں، تیسرا. مومن کے گھر میں مشرک پیدا کرنے والا، مشرک کے گھر میں مومن پیدا کرنے والا. نوح کے گھر میں کنعان، آزر کے گھر میں ابراہیم. متقی لوگوں کے گھروں میں بدماش پیدا کرنے والا، اور بدماشوں کے گھروں میں عالم پیدا کرنے والا. کون ہے؟ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ نکل. ان سے پوچھ میرے پیغمبر، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھ اس ساری کائنات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ آپ سے تو پوچھا بھی نہیں جاتا. کن سے پوچھا جاتا؟ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جیل جا رہا ہے، کوئی جیل سے رہا ہو رہا ہے، کوئی پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی دولت مند، کوئی غریب، کوئی حاجت مند. کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کوئی خوبصورت، کوئی حسین، کوئی بدصورت، کوئی قبول صورت. کبھی بارشیں ہوئی، کبھی نہ ہوئی، کبھی سردیاں، کبھی گرمیاں، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے. یہ ساری تدبیریں کائنات کی کون کرتا ہے؟ ان سے پوچھ مکے کے مشرکوں سے. یہ جواب میں کہیں گے اللہ. کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن نے بیان کی. کون سی آیت میں نے بتائی؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر. ان کے جواب کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فقل، میرے پیغمبر یہ جواب میں اللہ 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 کر رہی ہیں، تو پھر آپ کہیں افلا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ پھر اس کے شریک کیوں بناتے ہو؟ سب کچھ مان کے پھر شریک بناتے ہو. مشرکین مکہ اپنی پیداوار میں، اپنے جانوروں میں بطور نظر و نیاز اللہ کے نام کے حصے نکالا کرتے تھے. اٹھاؤ سورۃ انعام. وَجَعَلُوا لِلَّهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. کھیتیوں میں، چوپایوں میں وہ ایک حصہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے نام کا. کہتی ہیں ہاذا للہ. بولو تو صحیح یار، بولو. وہذا لشرکائنا، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ نیاز ہے ہمارے. نظر اللہ، یہ نظر اللہ کی. ہاذی للہ وہذا لشرکائنا. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نام کے حصے بھی اللہ کو پکارتے ہیں. جو نئے بندے آئے نا یہاں، وہ بالکل حیران ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیا؟ یہ مکے کے کافر ہیں، یہ مکے کے مشرک ہیں، اللہ کو خالق، مالک، رازق مان رہی ہیں، محیی، ممیت، مدبر مان رہی ہیں، بارش برسانے والا مان رہی ہیں، اپنی پیداوار میں، چوپایوں میں اس کے نام کے حصے نکال رہی ہیں. پریشان ہوں گے. لیکن یہ سب قرآن ہے. بعد میں میرے پاس آ جانا، میں آیت نمبر بھی آپ کو بتا دوں. اگر کسی کے ذہن میں اب ہے تو بتا دے، ابھی بتا دیتا ہوں. جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام، سورۃ انعام ہے. اللہ کو پکارتے بھی. سورۃ انفال ہے. کون سورت؟ مشرکین مکہ بدر کی طرف جا رہے ہیں میرے آقا سے لڑنے. مکے سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں اللہم. اللہم کا کیا معنی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ بیچارے عام لوگوں کا تو خیال ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے.
میرے نبی اللہ منوانا چاہتے تھے نا. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ وہ جس کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ سچا نبی ہے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. او ائتنا بعذاب علیم ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے اگر وہ سچا ہے. اللہ نے فرمایا آج آؤ صحیح میں تو منہ منگی موت آج دینا چاہوں. پھر اللہ نے وہاں تباہ کیا یا نہیں کیا؟ لیکن وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو.